قرآن کریم کی ابتدا اندر مناسبات اور حکمیت تذکرے فرمائے جو صفات اور خوبیاں ایک مسلمان آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ ویسے موجودہ دور کے اندر تقریباً ہر فرد ہر انسان کے اندر سوچ یا فکر یا بیماری یہ ہے کہ وہ بندہ دوسرے کو دیکھ کے دنیا کے اعتبار نال اگے چلن کی بدھن کی کوشش کرتا کہ میں اس کو زیادہ ترقی کر رہا، میرا کاروبار کو اچھے ہو گئے، میرا مکان کوٹھی بیٹی اچھی ہو گئی، اس کے اندر میری عزت ہے، میری کامیابی ہے، میرے بچے کی ملازمت اچھی ہو گئی۔ سوچ ہے ہر انسان کسی نہ کسی شکل اور بات ہے، اگرچہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا ہر انسان کو بقدر ضرورت کو ضرورت ہے۔ بقدر ضرورت کا کون انکار کر سکتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمائی کہ اللہم اجعل رزق محمد قوتا، کہ اللہ میں پیغمبر علیہ السلام کی میرے گھرانے کی روزی پوری بقدر ضرورت ہے فرماؤ۔ زیادہ کی طلب نبی علیہ السلام نے نہیں کرا۔ ایک موقع اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا میرے محبوب تھوڑی خواہش ہو گئی، وہ پہاڑ تھوڑے واسطے سونے کا بنا دیجیے، میرے اندر نہیں چلتے۔ کیوں میرے محبوب؟ میرے اندر میں نہیں چاہتا ایک دن کے کھاون کا ملے دکھا کے دوارا کے کرا شکر ادا کر، اگلے ٹائم نہ ہوئے تو پھر کس کو منگا؟ بس یہ تھوڑا کھا کے شکر کرنا یہ زیادہ پسند ہے، اگلے ٹائم اپنے رب کو اپنے دادا مہربان کو منگنا یہ زیادہ پسند۔ کیسا بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تو قرآن پاک پڑھیے بھی سنیے بھی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھیے سنیے، پھر ان چیزوں اپنی زندگی اپنے وجود اور اپنی سوچ کے فٹ کرنا چاہیے۔ آیا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پسند فرمایا، ساری سوچ کیونکہ آ رہی یقیناً اقرار تو کرتے ہیں اسی مسلمان ہوں، مگر ساری جڑی پسند ہے، ساری جڑی کوشش ہے وہ ساڈا ایک اپنا مستقل علیحدہ روح کے ساتھ محنت کوشش ساری دنیا کے حوالے نال ہے۔ ہر فرد کی صبح تو لے کے شام تک، شام تو صبح تک، ہر روز، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی تھوڑی تھوڑی محنت ہے۔ بقدر کچھ افراد نماز کی شکل لے کر، عبادات کی شکل لے کر، تو بھائی مسئلہ یہ ہے سانو دنیا کے واسطے محنت اتنی کرنی چاہیے جتنا دنیا کے رب اندازہ 50 سال 60-70 سال کچھ زائد، آخرت واسطے محنت اتنی زیادہ کرنی چاہیے کم از کم اس کی ترتیب عبادت کی ہوئی جس طریقے ماہ رمضان کے اندر 5 ٹائم نماز پڑھتے، پابندی نہ روزہ رکھتے، تہجد کی نماز ہے، باقی نوافل ہے، تسبیحات ہے، ذکر اذکار ہے، استغفار ہے، اس ترتیب کے محنت کر کے انسان کچھ اپنے لائق بڑھا سکتا ہے، آخرت کی زندگی سوال ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ انسان کی زندگی عبادت کیا چیز ہے، نیک وکار ہوئے یا دنیا دار ہو،
گئے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارن کتاب اندر واقعہ لکھتے ہیں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال زندگی عنایت فرمائی عبادت والی زندگی چلتے چلتے اس کا خیال بننا بھائی یہ عبادت گھر کے اندر آبادی کے اندر ذرا مشکل ہوتی ہے مسائل ہوتے ہیں مشاغل ہوتے ہیں مصروفیات ہوتی ہیں میں تھوڑا عبادت تنہائی کے اندر تنہائی کا موقع مل گیا پھر خواہش پیدا ہوئی کہ جس وقت میرے کے موت آوے تنہائی کے اندر میں عبادت کر رہا ہوں موت آوے تسجدے کی حالت اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر سلسلہ آگے چل گئے اس بندے کی بخشش ہوئی کس طریقے ہوئی اللہ کریم نے فرمایا ارشاد جان لو میرے بندے میں اللہ کریم نے اپنے فضل نال تک وقت توجہ ہے سارے دوست الفاظ سمجھ آ رہے کتنی عبادت کی تھی اس بندے نے 500 سال اخیر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے تینوں اپنے فضل نال وقت بندہ ہے سید گل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اپنے فضل نال وقت دیتا ہے میری 500 سال والی عبادت کا ذکر ہی کوئی وہ میرے کھاتے گئی اللہ تعالیٰ فرمایا فرشتے نے میرے اس بندے کو لے جاؤ اور جہنم والے سائڈ جہنم بھیج نہ سکے صرف ان علاقہ میں پا کے لے جاؤ ایک بار فرشتے لے گئے نہ دور جہنم کی اس کی آگ اس کی تپش سیک بہت زیادہ رک گیا نا اس سائڈ سے تھوڑا کے چلے تو اتنی تپش ہے کہ بندے نے جسم میں پانی سوکھ کے گلا خشک ہونٹ خشک گال کرنا مشکل ہو گئی فرشتے وقت ہے پانی فرشتے آخر میں پانی یہ نہیں ملنا کوئی شاید ایسے ہی تو پانی میرے بولتا چاہیے کوئی چیز 500 سال کی عبادت ہی ہے اور تو شاید کوئی نہیں تو عبادت ہے 500 سال کی اس بندے نے عبادت تھی فرشتے نے ایک گلاس پانی دے گزارا ہوا آج میں لگا بھائی کا بڑا مسئلہ بڑھ گیا 500 سال کی عبادت کی قیمت ٹوٹل ایک گلاس پانی کی بندے کو مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ کریم نے فرمایا جی میں تینوں فرمایا میں اللہ نے اپنے فضل نال بخشیا تو اپنا میری عبادت کا ذکر کوئی نہیں عبادت دی قیمت ٹوٹل ایک گلاس پانی تیری گل سے ناز اور فخر کر 500 سال کی تھی اشاریہ نماز لگی تھی اگر ایک دو چار پڑھتے اللہ تعالیٰ کو فرمائے اور پابندی نہ پڑھتی تو نہیں کرتا مسئلہ سمجھ آئے ہوں اللہ تعالیٰ کا سوال اس بندے تھے تیری 500 سال کی عبادت کی قیمت بڑی ایک گلاس پانی ہوں میرے سامنے آپ ہے 10 یہ 500 سال میں اللہ کریم نے تک دنیا کی زندگی عطا فرمائی اس زندگی نے تک کتنی بار پانی پیتے ہر روز اس کا حساب کتنا کھانا کھاتے اس کا حساب کتنی ہواواں میریاں لگیاں ٹھنڈیاں سانس اپنی لے رہے ہیں زندگی کی اس کا حساب کتنا بیچی میری بڑائی ہوئی دیتی ہوئی حقدار اس کا حساب جس وقت اللہ تعالیٰ ہر نعمت استوار کر رہے ہیں تو بندے سے بندے شاید اس وقت اسلامی سوچنا چاہیے اللہ بڑا مہربان اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہی فرمائی رکھے نہ ساڑھا نظام اور گزارا چل رہے ورنہ ساڑھی عبادات کیا کی ہے جیسے 500 سال کی عبادت کا یہ حال ہے اس عابد اللہ اکبر ابتدام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں صفات سے تذکرے فرمائے کہ مسلمان آدمی اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے ارشاد فرمایا الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
اس دے عربی ہومن دے اندر بھی شک نہیں، دے فصیح ہومن دے اندر بھی شک نہیں، دے بلیغ ہومن دے اندر بھی شک نہیں، دے صلاحت دے اندر بھی شک نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس دی ابتدا دیکھو، اس دا درمیان دیکھو، اس دی انتہا دیکھو، ہر جگہ میں میرا سچ ہی سچ بیان فرمایا اللہ کریم نے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بے شک اتنی بڑی عظمت والی کتاب اور کلام اللہ کریم نے فرمایا بندے تیرے واسطے جو میں چیزاں بیان کرنی ہیں، جو تیرے واسطے کمالات وہ چیزاں دا ہونا، خوبیاں دا ہونا لازمی ہے. انہاں دا بیان بعد دے اندر پہلے میری کتاب نو پڑھ اس دی عظمت ایمان اور یقین پیدا کر. ھدی للمتقین. قرآن کریم ہدایت والی کتاب ہے، رستہ دکھانے والی کتاب ہے. المتقین، جتنا زیادہ اللہ کریم تو ڈر سی اتنا زیادہ قرآن کریم نے اس کو رستہ دکھانا ہے. صراط مستقیم، جنت کا رستہ. یا اللہ کریم متقی لوگ کون ہوتے جن واسطے قرآن کریم باعث ہدایت ہے، مفید ثابت ہوتے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت بیان فرمائی متقی اور مسلمان لوگ بھی جو ایمان بالغیب رکھتے. 80 مسلمان لوگ اللہ کریم نو دیکھے نہیں مگر اللہ نال ایمان ہے. قیامت کافرین کے متعلق قرآن کریم نے بیان فرمایا سب فرشتے دیکھے نہیں مگر سب اللہ کریم کی کتاب سے ایمان ہے. اللہ کریم کی بنائی ہوئی جنت کے مسلمانوں واسطے بنائی گئی سامنے آنکھ نال نہیں دیکھی مگر سب ایمان ہے. اللہ کریم نے سچ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. جو لوگ ایمان لے من غائب تھے، اللہ کریم کو نہیں دیکھا، فرشتے کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا مگر منے تھے. اس واسطے کہ اللہ کریم کی کتاب کا مسئلہ ہے، قرآن کریم کا مسئلہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان کا مسئلہ ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں حضرت علی نے جنت کو اپنی آنکھ نال نہیں دیکھا. جو کچھ قرآن کریم نے بیان فرمایا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کوئی سنیا کہ اس پہ یقین ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ اگر میرے تے جنت دے درمیان دے پردے ہٹا دیتے وجن میں اپنی آنکھ نال جنت نو ویکھ لواں تو بھی میرے
وقت کی یقین کامل اور اعتماد اللہ کی کتاب اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان صلی اللہ اکبر ایمان بالغیب کا بڑا درجہ بڑی اونچی شان ہے الذین یؤمنون بالغیب جو لوگ ایمان لے آئے غیب نال بیچیا نہیں مگر تسلیم کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ مینوں ویکھ کے میری نبوت تے ایمان لے آئے اللہ کی توحید تے ایمان لے آئے قرآن کریم کی صداقت تے ایمان لے آئے انہاں نوں مبارک ہوئے اور وہ لوگ جنہاں نے مینوں ویکھیا کوئی نہیں میرے بعد وہ قاصد تشریف لے آسن مینوں ویکھیا کوئی نہیں ہمنا مگر اس کے باوجود میری نبوت تے ایمان لے آسن صحابہ کرام نے قرآن کریم دیکھیا الفاظ کی صورت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی زبان کی صورت کے اندر وہ لسان لے کے پیغمبر علیہ السلام نے ایمان لے آئے توحید نال ایمان لے آئے قرآن پاک نال ایمان لے آئے نبی علیہ السلام کی نبوت و بشریت و ختم نبوت نال مگر بعد کے اندر آمن والے مسلمان انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا دور بھی نہیں دیکھا قرآن پاک کا نزول بھی نہیں دیکھا پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت کے ظاہر ہونے والے نقل معجزات نہیں دیکھے بعد کے اندر انہوں نے علم کے اندر یہ چیز آئی کہ معجزہ پیغمبر علیہ السلام کا اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں پھر بھی توحید کو منیا قرآن کو منیا پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کو منیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میری نہ لوگوں واسطے 7 مرات میں پیغمبر علیہ السلام کی طرف میں واسطے 7 بار مبارک ہوئے گل سمجھ آئی سمجھتا ہے ہوگا سبحان اللہ معلوم ہوتا ہے کچھ چاہتے ہو کہ بھیجن لے میں ڈاٹ کے سائیں کی لاجو نہیں پڑھ کے ساتھ سائیں کے ساتھ تو ہے اللہ نے بندے ہوئے تھے قیمتی گل ہے یہ تو سب کوئی نکال نہیں ہوئی جی نہیں کرو تسی اور سارا نالے بڑے لاجواب قسم کے بندے ہو تے گل بجائی نہ کرو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہاں پہلے لوگوں واسطے ایک بار مبارک ہوئے جنہاں ویکھ کے ایمان لے آئے تے جنہاں میرے اوتے نے مینوں ویکھیا نہیں توبہ انہاں واسطے مبارک ہوئے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ نہیں 5 دفعہ نہیں جس خوش نصیب مسلمان کی واسطے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے 7 مرات بعد میں جامع والے دے مجھے واسطے میں پیغمبر علیہ السلام کی طرف 7 بار مبارک ہوئے یہ نبی علیہ السلام سارے ارشاد فرمایا اصلا سارے جتنے بھی دنیا کائنات کی ایمان لے آمن سارے واسطے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور مبارک صلی اللہ اکبر انہاں لوگوں کو جو ایمان نصیب ہویا انہاں واسطے تو کمال اور خوبی ہے اگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسرے نمبر دے ایمان کے بعد نماز قائم کرتے ہوئے روزانہ پڑھنا 5 ٹائم پڑھنا جماعت نہ پڑھنا ادب و احترام نہ پڑھنا خشوع خضوع نہ پڑھنا اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ متقی لوگ کون ہوتے ہیں حقیقی مسلمان کون ہوتے ہیں پہلا درجہ ایمان کا بیان فرمایا دوسرا درجہ نماز کے متعلق بیان فرمایا تیسرا درجہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو چیز اصلا من پیغمبروں کے عطا فرمایا مال و دولت اس میں جو اللہ کے نام سے خرچ کرتے ہیں توجہ بھائی کس کے نام سے خرچ کرتے ہیں حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ہم مطابق
امت جنا پہلے امت دو بندے گئے مزدوری کرنے واسطے انہوں نے مزدوری کوئی نہ ملی خالی ہاتھ خالی جیب واپس واپسی قبر مزار دربار لے گئی تو گزر گیا اور وہ کہتے ہیں مزدوری آ رہی آخر دیو بھائی یہ بزرگوں کے نام کی کوئی شاید کی وجہ ہو آخر بھائی کی دیدی اس طرح گیا مزدوری کرنے شاید ملی کوئی نہیں کوئی نام دے سکتے آخر کوئی نام دے سکتے کہ بچی کا کم از کم دے سکتے ہو نا اس نے تو کوئی پیسے نہیں لگتے بچی کے کوئی اتفاق نہ رہے تو نے ہاتھ مارا اس طریقے سے وہ اس نے ہاتھ سے بچی کٹی کٹی ہونا نواب ورنہ سب ہے اگر میں کی دس رہے وہ دیکھنے آپ سے بچوں جی کا لے لو آخر میں چل تیرا کام پڑ گیا ہونے وصولی تیری طرف ہو گئی دوسرے لوگ کہنے بھائی ہاں تو دے دے اور کوئی شاید کوئی بچی چلے اپنی جان چھڑا ہو سکے تو بھائی پکا بھڑا ہے بھائی چھوڑ دیا اس نے کہا مکھی اس مخلوق دے نام نے فوج کا بزرگوں دے نام نے مکھی اللہ کی مخلوق کی اللہ کے نام نے لکھی جا سکتی ہے مخلوق دے نام نے دیوا تھا تو کی کوئی نہیں کہ یقینی کرے اس نے تو تیرا بچنا مشکل ہے جان چھوڑا نہیں تو مکھی دے دے گا اس کا کہا جان دیونا منظور ہے غیر دے نام سے کوئی شاید دیونا منظور حدیث پاک کا واقعہ ہے کہتی کہتی ہوتا ہے اس قسم کا واقعہ بیان سچے کبھی حال چل بات میں نہیں طلاقہ کا کھانا صدر اسلام ہے آج کا وہ چوکی پڑی اس نے کہتے مسئلہ عرصہ پہلے میں بیان کی کہتے حال چل بات کی کہتے ہیں لوگ سپیکر کو دیتے ہیں مولوی بڑا غضب ہے کی تکلیف ہوئی نہیں مسئلہ میں سمجھا کے بیان کیتا میں جس دن کی ایک مکھی حدیث پاک کے الفاظ میرے الفاظ نہیں ہوتا گیا جہنم میں کہ یہ مرغا کے بکرا کے بچہ کے کٹا کے سٹا کے جھوٹا بن کے وہ سب بازار میں جا کے دے وہ جہنم میں ویسی بھی کوئی نہ ویسی نام کسی نے نہیں بھائی مسئلے کی گل ہے حدیث پاک کے الفاظ نہیں اگر قرآن پاک کے مسئلہ موجود ہے اس کو سفید کرنا ہے اپنے دور کے علاقے میں لوگ کیڑے کام غلط کر رہے اچھیاں صفتاں کنا لوگوں نے کرنے لیے قرآن میں بیان فرمایا مسلمان بندے لیے صفات نے کہ فرض کس کے نام پہ کریں گے مما رزقناہم ينفقون کہ یہ غیر میں نام دے دے ہمیں مکھی نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل النار بندہ کتنے گیا جہنم میں گال سمجھ آوتی ہے مگر تھوڑی توجہ کر دی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مومن بندے دا مال اس دا پیسہ کٹا کس جگہ پہ خرچ ہوئے اللہ دے دین واسطے جائز کماں دے خرچ ہوئے مسجد دی تعمیر دے خرچ ہوئے مدرسے دی تعمیر دے خرچ ہوئے یتیماں دی پرورش دے خرچ ہوئے بیوہ کی خدمت دے خرچ ہوئے رفاع عامہ دے خرچ ہوئے اچھے کماں دے خرچ کرنے والا احسان مومن مسلمان کی شان مما رزقناہم ينفقون مومن مسلمان متقی وہ انسان ہے جو نماز کی پابندی بھی کر رہے تھے سارے دنتے ہوئے جو خرچ بھی کس دے نام دے کرے کس دے نام دے کرے اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عملی تصویر ہے قرآن کریم کی جو حکم اللہ کریم نے فرمایا جو ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ کس طریقے ایمان والے خرچ کرنے دین کے کم دے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آہستہ آہستہ آبادی زیادہ ہو رہی مدینہ شہر کے اندر مسجد قریب جگہ کو خالی ہے لہذا مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی جو آبادی زیادہ ہو رہی نمازی زیادہ ہو رہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قریب والی جگہ مسجد کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے اس سے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اتنا کچھ دینے واسطے میں تیار اللہ کے پیغمبر قبول فرماؤ دوسرے سے ہم یاد میری طرف اتنا ہو گیا تیسرے یاد میری طرف اتنا ہو گیا نمبر لے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کلی جہاد کا ذکر آیا حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا کچھ میری طرف قبول فرماؤ کہ کلی غزوہ تبوک کا ذکر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی ضرورت پانی چمکا دیو. حضرت عمر نے یہاں سنیا نبی علیہ السلام کی زبانی اپنے گھر گئے جلدی صاف کر کے اپنا مال گھر دن کر کے اپنا نبی علیہ السلام کی خدمت دن کر پیش کر دیا. تھوڑی دیر بعد آگئے سیدنا ابو بکر صدیق پروان نبوت صلی اللہ جس وقت واقعہ پیش آیا غزوہ تبوک نے جنگ کا موقع حضرت عمر کا فرمان رضی اللہ تعالیٰ میں سمجھا کہ میرے حال کچھ بہتر نہیں آج انشاءاللہ میرے اللہ منظور ہے تو ابو بکر صدیق کے بدن آج میں اکیلے کا بس آئے حضرت عمر نبی علیہ السلام کی خدمت کر نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھا عمر کے کچھ لے کے آئے ہو اللہ نے محبوب بندہ کھالین کر رکھا یا دیتا جائے تو خدمت کر پیش کریں آج یہ نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق میرا سوال ہے اپنے گھر دن کر پیچھے کے کچھ بچا کے آئے انہاں نے سوال ہے کہ لے کے آئے ہو ابو بکر صدیق نے سوال ہے کہ چھوڑ کے آئے ہو اللہ نے پیغمبر تسا مطالبہ کی توحید مطالبہ کی جہاد واسطے کی توحید ابو بکر شے نام کی کوئی چیز اپنے گھر دن کر چھوڑ دے نہیں ہو سکتا میں نے گھر دیا دیوارہ دن کر اپنے ہاتھ دی ہتھیلی بھی دیوارہ نال مال کے رگڑ کے آیا اگر سوئی کا ٹکڑا بھی موجود ہوئے اس موقع میرے گھر نہیں رہنا چاہیے نبی علیہ السلام کی خدمت اندر پہنچنا چاہیے جس وقت نے جواب سنیا صدیق اکبر حضرت عمر نے آخر میں یقین ہو گیا زندگی کے اندر آج بڑا موقع ہے میرے یقین نکلوں گا مگر میں یقین ہو گیا مگر کسی امت کے نکلانا اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى پہلی سورت ان کا بیان فرمایا میرے پیغمبر صرف تواڈے واسطے نہیں یہ نمبر حضرت صدیق اکبر واسطے بھی ہے کہ ابو بکر صدیق کو میں اللہ اتنا دیسا دنیا کے اندر آخرت کے اندر والا سوف یرضا میرے پیغمبر میں دیون والا اسا تسی رہن والے اسو تسا راضی ہونے میرے پیغمبر میں دیون والا اسا صدیق اکبر رہن والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بیچ میں فرمائی کہ امت کے اندر اعمال والی زندگی آ جائے ایمان پہلے یقین کامل ہو جائے نماز کی پابندی آ جائے اللہ کے نام کے فرض کرنا آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے جس وقت مسجد نبوی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا نبی علیہ السلام نے دیکھا اس وقت مدینہ شہر دے لوگ کھلیان کھلوارائے اپنا فصل وغیرہ اس جگہ دے رکھ دے خوش کر دے مروڑ دے وغیرہ ضرورت مسجد بڑھانے کی جگہ چاہیے اس سے جگہ تجویز کی گیا جس جگہ دے مسجد نبی موجود ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑی توسیع کہی نا اس وقت تھوڑا یاد کری نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا گھر بنانا ہے مگر زمین بے اجازتی استعمال نہیں کرنی جنہ کی زمین انہاں مالکہ کو اجازت لینے اس کے پیسے دینے
زمین کہتی ہے سہل اور سہیل دو یتیم بچے دونوں بھائی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سہل سہیل تسی دسو کتنی قیمت رہنا چاہتے ہو اسی کو قیمت دے کس جگہ پہ مسجد بناونی ہے اللہ نے پیغمبر بناونی مسجد نے تے پھر قیمت کیوں پہلے دیو اوے اللہ دا گھر تے اسی انجے کیوں نہ دے وی اسی کون دے پیسے لین والے نبی علیہ السلام نے فرمایا گل سمجھو تسی کیونکہ یتیم ہو میں پیغمبر علیہ السلام یتیماں دا مال کھاون والا نہیں میں اللہ کریم یتیماں دا سرپرست بنا کے بھیجیا الامیہ جے کا یتیماً فآوا میرے پیغمبر تواڈے تے یتیمی دا دور آیا تواڈے والد دی وفات تواڈی ولادت تو پہلے ہو گئی اس عرصہ بعد تواڈے دادا دی وفات ہو گئی تواڈے چاچا دی وفات ہو گئی قریبی رشتے دار چلے گئے لوگ اللہ کے تبصرے پہ کرتے ہیں اس یتیم کا کے بننا ہے کس جگہ پہ کھانا ہے کس جگہ پہ پڑھنا ہے کہ بنسی اس سے متعلق آج کل بھی لوگ بعض اوقات ایسے تبصرے کرتے ہیں یتیموں کے متعلق مگر اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا چہرہ بندہ دنیا کو بے آسرا ہو جائے مثلا در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پیا دے کے بنسی کے بڑے ہوسے کے پل سے اللہ کریم نے پال کے بڑا کر کے سمجھایا او دنیا کائنات والے ہو تسا مختلف علاقے تے ملکاں اندر کے یتیم بیٹھے ہو مگر میرے محمد کریم در یتیم جیسا یتیم تسا کوئی نہیں ویکھیا سبحان انجی گل ہے جنہاں دے قریبی رشتے دنیا کو چلے گئے میں اللہ کریم نے اپنے یتیم پیغمبر علیہ السلام کس طریقے پالیا کس طریقے غنی فرمایا الامیہ جن کا یتیم فآوا میں اللہ کریم نے او سرداریاں کے عزت شان کے درجے کے مقام کے مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے پیغمبر کو بڑا یتیم بھی کوئی نہیں کائنات اندر میرے پیغمبر کو بڑا مخلوق کے اندر سخی بھی کوئی نہیں کائنات اندر یتیم ہونے کے باوجود در یتیم ہونے کے باوجود سخیانہ سردار ہے میرا پیغمبر صلی اللہ اگر سے کتنے دن کے دفعہ اپنے گھر کھاون دے واسطے چیز نہیں ہوتی مگر کوئی سوال یہ آ گیا نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو لائے کہ کوئی چیز پیسہ وغیرہ تو سوالی کی حاجت پوری کر رہی تھی اخیر دنوں اندر نبی علیہ السلام نے یہودی کو دانے لئے سیرہ رین رکھ دی گئی اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا کہ دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ڈیوٹی لائی کہ کوئی بندہ مسافر سواری آ جائے پلے چیز نہ ہوئے دیون دی کسی کو قرض لے کے کہ سواری کی حاجت پورا کرنے پڑا چاہیے نبی علیہ السلام نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جہاں اللہ نے مال عطا فرمایا رزق عطا فرمایا دولت عطا فرمائی اس میں تو خرچ کرنا ہے مگر جائز جگہ پہ صحیح کمہ سے خرچ کرنا ہے ناجائز طریقے خرچ نہیں کرنا عیاشی نہیں کرنی ایسی فضل نہیں کرنی نشے نہیں کرنی کوئی ایسا فضول کام نہیں کرنا فضول کام سے خرچ کرے تو ویسے گناہ ہوئے تھی مقصد کا یہ ہے کہ مما رزقناہم ينفقون متقی لوگ کون دن ایمان بھی ہوئے نماز بھی ہوئے اللہ کے نام سے خرچ بھی کرتے ہوئے پہلی کتابہ نار ایمان ہوئے قرآن کریم نار ایمان ہوئے قیامت کے دن نار ایمان ہوئے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم جنہاں لوگوں کے اندر ایسے بات موجود ہے صحیح راستے سے چلنے والے نے واولئک ھم المفلحون اور یہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی نے کامیابی کی سند عطا فرمائی اور آخرت اندر جنت کا رستہ اور سرٹیفکیٹ اللہ تعالی نے صحابہ کرام واسطے بیان فرما دیتا اللہ تعالی تمہوں میں قرآن پاک کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری اشارہ سمجھ لے ایک موقع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر تو انہوں پتہ ہے کہ ابوبکر صدیق مکہ کے اندر بہت بڑے تاجر ہے کپڑے تھے لوگ انہیں بولا کے تجربے سے ملے کاروبار کرتے ایک وقت آیا کہ ابوبکر صدیق نے اپنے کرتے قمیض رکی کرتے لائے
بٹے لاؤن بٹن لاؤن لوگ پیسے کوئی آمد کے سامنے تھوڑی دیر دیکھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس سے حالت اندر کیا لباس پائے اور فکر میں کنڈے لگے ہوئے نبی علیہ السلام نے تعجب فرمایا جبرائیل جی یا رسول اللہ فرمایا ہم کو اگر حالت اس واسطے میں جنگا تے جہاد تے مسجد تے غریبہ تے یتیمہ تے دین کے کاموں تے خرچ کرتا ہے صدیق اکبر جس کو تو پیسے ہیں اس واسطے نہیں کرتے رہے مجبوری کی وجہ تو جبرائیل تو خدا پر ہو گیا یا خدا کے خزانے کا کوئی کمی نہیں تو کہ کر لے کیوں لائے اللہ نے معبود اس کا سوال فرمایا میں نے بھی تعجب کیا ہوتا ہے معاملہ یہ ہے کہ کر لے صرف میں جبرائیل امین نے نہیں لائے صدیق اکبر بھی اللہ کی اتنی پسند ہے آسمان کے جتنے فرشتے نے سارے نے کرتے لائے صدیق ہے نا رضی اللہ تعالی صدیق اکبر کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا دنیا کا گزارش یہ ہے تھوڑے پڑوس مین روڈ کے پمپ کے سامنے مسجد فاروقیہ اس کے شٹرنگ کا انتظام تقریباً ہو چکا ہے میں دیکھ کے آیا اس کا دوستہ دیکھنا نہیں چاہیے اس مسجد کے تعمیری کا مسئلے چھت کے انتظام واسطے اس کا دوستہ بھائیوں نے آج ہو گئے کل ہو گئے پرسوں اس نے تعمیری کا مسئلے بھرپور کام کرنے کرسی کو وہ خوش نصیب جس کو اللہ پاک نے اس آیت موضوع کے مطابق اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتے بے لاکھ دیتے ہیں اس کے 50,000 دیتے ہیں اس کے 10,000 دیتے ہیں مما رزقناہم ينفقون جتنا اللہ تعالیٰ کے سر توفیق دے سے وہ صرف اشارہ کرنا ہی مقصود ہے یہ آخرا مقصود نہیں کہ ان لازمی پہلے جمع کراؤ میرے ساتھی جانتے ہیں تو مسجد دیکھ ہی نہیں اس میں پاک دے سامنے آج ہو گئے کل ہو گئے پرسوں ہو گئے حسب توفیق خاموشی نہ دوسرے دیکھنا میں جناب تجارت کے اندر نگاہیں تعمیری کا میں حصہ پا دینا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ساڑھے اس سے امت کو ساڑھی نجات ذریعہ بنا دے وما علینا الا البلاغ